اعمال کی کتاب اس کا چوتھا باب پطرس و یوحنا کی صدر عدالت میں پیشی۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتھیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کاہن اور کیفا اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے مامور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم عماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے تو تعجب کیا، اور پھر پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے، مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک صراح معجزہ ظاہر ہوا، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوں ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا۔ ایماندار دلیری کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو یک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے۔ خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پنطس پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ شفا بخشنے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ ایماندار اپنی املاک میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کو
بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ آمین۔